السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا دور وہ دور ہے جہاں رشتے صرف باتوں سے نہیں بنتے بلکہ سوشل میڈیا، جذبات اور فوری فیصلوں کی بنیاد پر بھی طے ہونے لگے ہیں۔ اور اسی ماحول میں ایک سوال بار بار ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر نکاح کا درست طریقہ کیا ہے؟ کیا لو میرج صحیح راستہ ہے یا ارینج میرج؟ اور اسلام اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات آپ اپنے ذہن میں ڈال لے، اپنے ذہن میں اس بات کو بیٹھا لے کہ اسلام نے نکاح کے لیے کوئی ایک مخصوص طریقہ یا کلچر لازم نہیں کیا، بلکہ اسلام نے اصول دیا ہے۔ رشتے کیسے بھی ہو، اصل بنیاد دین، اخلاق اور ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس کا نکاح کر دو۔ یہ حدیث ہمیں صاف یہ بات بتاتی ہے کہ اسلام میں اصل معیار نہ صرف جذبات ہے، نہ صرف خاندان کی پسند ہے، بلکہ سب سے پہلے دین اور اخلاق، اچھے اخلاق۔ اب اگر آج کے معاشرے کو دیکھا جائے تو نکاح کے دو عام صورتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک لو میرج، یعنی جہاں دو افراد اپنی پسند سے اور تعلق کے بنیاد پہ رشتہ قائم کرتے ہیں، اور دوسرا ارینج میرج، جہاں خاندان، مشورہ اور بزرگوں کی رہنمائی سے رشتہ طے کرتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نام کیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیاد کیا ہے۔ اگر لو میرج صرف جذبات پر بغیر سوچے سمجھے فیصلوں میں ہو، دین اور ذمہ داری کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہی رشتہ بعد میں جھگڑوں، بد اعتمادی اور ٹوٹ پھوٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر ارینج میرج صرف رسم، خاندان یا دباؤ کی بنیاد پر ہو اور فریقین ایک دوسرے کو سمجھنے، برداشت کرنے اور احترام کرنے سے خالی ہو تو وہ رشتہ بھی سکون کے بجائے بوجھ بن جاتا ہے۔ اسلام یہاں ایک بہت خوبصورت توازن دیتا ہے، نہ اندھی محبت کی اجازت دیتا ہے، نہ اندھی مخالفت کی اجازت دیتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ رشتہ وہی درست ہے جس میں سمجھ، مشورہ، دین، اخلاق اور ذمہ داری تمام چیزیں شامل ہیں۔ نکاح اسلام میں ایک سماجی معاہدہ نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، ایک امانت ہے اور ایک ذمہ داری ہے جس کے بارے میں انسان کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا۔ اس لیے اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ فیصلہ جذبات میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کرے، مشورے کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کیا جائے، کیونکہ جو رشتہ صرف وقتی کشش پر قائم ہو وہ اکثر وقتی ثابت ہوتا ہے، اور جو رشتہ اصول اور دین پر قائم ہو وہ دیر پا اور بابرکت ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے رشتے صرف جذباتی جلد بازی کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، اور بہت سے رشتے صرف رسم و رواج کی وجہ سے سکون سے محروم رہتے ہیں۔ اصل کمی کہیں نہ کہیں ہے، سمجھ اور دین کی رہنمائی کو نظر انداز کرنے کی۔ لہذا اصل سبق یہ ہے کہ نکاح کی کامیابی اس بات میں نہیں ہے کہ وہ لو میرج کرے یا ارینج میرج کرے، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہے، اور وہ مضبوط بنیاد صرف ایک ہے، دین کی سمجھ، اچھا اخلاق اور اللہ کا خوف۔ ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے رشتوں میں محبت، سکون اور برکت ہے یا نہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ اور بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی اور روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔